السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم جس سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے خواتین اور رمضان المبارک۔ احکام رمضان کا علم ان ضروری علوم میں سے ہے جنہیں سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، جبکہ ان سے ناواقف اور بے بہرہ رہنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں جبکہ سب خواتین پڑھنا لکھنا جانتی ہیں اور اتنا پڑھی بھی ہوتی ہیں کہ کوئی کتاب، قرآن یا حدیث اس کا ترجمہ نکال کر پڑھ سکیں اور خود سے علم حاصل کر سکیں، نہ کہ اپنے اس خاندانی رسم و رواج پر رہیں کہ ہم نے اپنی ماں کو یہ کرتے دیکھا تھا یا ہم نے اپنی دادی کو یہ کرتے دیکھا تھا اور اسی طریقے سے اپنے روزمرہ گزارتے رہیں، اور اسپیشلی رمضان کے مہینے میں۔ تو خواتین کو اس دعا کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رمضان کا مہینہ اس حال میں میسر کرے کہ وہ صحت اور عافیت سے ہوں، تاکہ وہ پورے حوصلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی کہ صیام، قیام اور ذکر اور اذکار کر سکیں۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، اس لیے روزہ دار کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی چیزیں اس کے روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر اس کا روزہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور وہ تبھی ہم جان سکتے ہیں جب ہم قرآن اور حدیث کا بغور مطالعہ کریں۔ یکے بعد دیگرے بہت سے رمضان گزر جاتے ہیں، لیکن ہماری مسلمان بہنیں ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے۔ ماہ رمضان میں شرعی فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا فائدہ مطلوب ہوتا ہے وہ اس آیت کریمہ میں مذکور ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، جس طرح روزہ پہلی امتوں پر فرض تھا تم پر بھی فرض ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس لیے ایک مسلمان خاتون کو اس مہینے میں جس چیز کے حصول کی خواہش ہونی چاہیے وہ تقویٰ ہے۔ کیا ہماری مسلمان بہنیں اس بات پر غور کرتی ہیں یا اس بات پہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ تقویٰ اختیار کر سکیں، متقین کی صف میں آ سکیں، وہ طریقے جان سکیں اور ان پر عمل کر سکیں جن کی وجہ سے وہ متقین کی صف میں آ سکتی ہیں اور ان کے روزوں میں زیادہ سے زیادہ انہیں ثواب مل سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔